الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تبارك وتعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. آپ بھی میرے ساتھ درود پڑھنا ہے آپ کو بھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہم سب کے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج جشن تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر اللہ نے ہم سبوں کو جمع فرمایا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سبوں کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے اور قرآن مقدس جو اللہ کا کلام ہے، جس طریقے سے اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے سے اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور وہ قرآن جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ایک معجزہ ہے مسلمانوں کے درمیان، بلکہ دنیا والوں کے درمیان، جس کا چیلنج اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بہت پہلے کیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طریقے پر ہمیں اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اسی طریقے سے قرآن کے حق ہونے پر، اس کے ایک ایک لفظ کے سچ ہونے پر، اور جس طریقے سے نازل ہوا اسی طریقے سے ہو بہو اس وقت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اللہ ہم سبوں کو یقین عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دل تو چاہ رہا تھا کہ قرآن سے متعلق ہی کچھ باتیں عرض کروں، مگر مجھے پتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب تکمیل حفظ کیا جائے گا تو اس موقع پر انشاءاللہ جو بھی حضرت آئیں گے مکمل قرآن مقدس کے بارے میں آپ حضرات کو بتائیں گے. میں بہت مختصر وقت کے لیے آپ کے درمیان آیا ہوں. کچھ چیزوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، پھر اپنی جگہ لے لینا ہے. دنیا کے اندر ہر انسان سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے. وہ مزدور سے کم درجے کا مزدور، مالدار سے مالدار تر آدمی، وہ دنیا کے اعتبار سے جھوپڑی میں رہنے والا کیوں نہ ہو اور بڑے سے محل میں رہنے والا کیوں نہ ہو، ہر انسان کو سکون اور اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان سکون کی تلاش میں یہاں وہاں جہاں تہاں پھرتا ہے، مگر اس کے دل کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو قرآن عطا فرمایا ہے، اس کے اندر فرمایا کہ سکون جو تمہیں ملے گا، تمہارے دل کا اطمینان جو ملے گا، زندگی کے اندر تمہیں جو مسرت اور خوشی ملے گی، تم اس کو جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش نہیں کرو گے، دنیا کی کسی بھی چیز میں تمہیں سکون اور اطمینان نہیں ملے گا. آج ہم دل کا سکون دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں.
کھانے پینے میں، دوائیوں میں، نرم بستروں میں، اچھے سے اچھے گھر میں، مگر آپ یقین جانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر ہم سکون تلاش کریں گے، ہمیں سکون اور اطمینان نہیں ملے گا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ علیہ السلام نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ایک شیڈول، ایک طریقہ بتلایا ہے کہ صبح کیسے ہو، شام کیسے ہو، ہمارا کھانا کیسے ہو، ہمارا چلنا کیسے ہو، ہمارا اوڑھنا پہننا کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ میں میرا تعلقات کیسے ہوں، باپ ہے ان کے ساتھ میں میرا برتاؤ کیسا ہو، اولاد ہے ان کے ساتھ میں میرا شفقت اور میری محبت کیسی ہو، پڑوسی ہے اس کے ساتھ میں میرا حسن سلوک کیسا ہو، رشتہ دار ہے اس کے ساتھ میں میرا صلہ رحمی کیسا ہو۔ جب یہ چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، آپ یقین جانو کہ جس سکون کی تلاش میں انسان گردہ گردہ پھرتا ہے وہ سکون اس کو حاصل ہوگا، اور یہ عین فطرت ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کے جو عادات ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کی جو باتیں آپ نے امت کو بتلائی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے نفع بخش ہے اور سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ میں انہی چیزوں کی طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ وقت میں جو ابھی یہ 2-4 دن 15-20 دن پہلے سے اور بعد سے جو ہم سب اپنے گاؤں کے اندر دیکھ رہے ہوں گے، شادی بیاہ کے اندر لوگوں کا سکون چھن گیا ہے، لوگوں کا اطمینان ختم ہو گیا ہے، اور مزید یہ کہ جب ہم پیسوں کو شادیوں میں بیجا طور پر خرچ کرنے لگ گئے ہیں، لوگوں کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ بظاہر وہ پھر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں گے تو یقیناً ان کا سکون، اس کا اطمینان چھن گیا ہوگا، راتوں کی اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہوگی، وہ پریشان ہوگا۔ دوسری آیت میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی جس میں اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دین، جو شریعت دے کر بھیجا ہوں، یاد رکھو وہ تمام دینوں کے اندر، تمام مذاہب کے اندر اور تمام شریعتوں کے اندر بلکہ تمام طریقوں کے اندر بالا اور برتر ہو کر رہے گا۔ عزت والے عزت سے قبول کریں گے، ذلت والے ذلت سے قبول کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے نبی کا جو طریقہ ہے وہ دنیا والوں کو ماننا پڑے گا، اور اسی طریقے کے اندر 100% کامیابی ہے۔ عزت والے عزت سے قبول کریں گے، ذلت والے ذلت سے قبول کریں گے۔ چند مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر کھانا، یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کھانا یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جو ہی یہ دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے اور سب سے پہلے جو یہ روتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ اس کو دودھ پلاؤ، دائیاں کہتی ہیں کہ اس کو اس کے ماں کے سینے سے لگاؤ، اس کے منہ میں کچھ دو، اور جو ہی بچے کے منہ میں کچھ ڈالا جاتا ہے دودھ کی شکل میں اور کسی شکل میں، بچہ رونا بند کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جو ہی اس نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلی ضرورت جو اس کو پیش آئی وہ کھانے کی ہے، یہ سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اب اس میں دیکھیے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہتا ہے، یہ انہیں ضرورت ہے، ہر آدمی کو کھانا ہے، کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ایک آدمی ایک دن نہ کھائے، 2 دن نہ کھائے، 3 دن نہ کھائے، چوتھا دن انشاءاللہ وہ بسترے سے نہیں اٹھے گا، اتنی ضرورت کی چیز ہے یہ، اور یہ سب کو ملنی ہے، اور یہ اللہ سب کو دے بھی رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ بھوکا تو اٹھائے گا مگر اللہ بھوکا سلاتا نہیں ہے، تمام مخلوقات کو اللہ کھلاتا ہے۔ بندے کے اندر طاقت نہیں کھلانے کی۔ کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے باپ کو کھلا رہا ہوں تو غلط، کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے بچے کو کھلا رہا ہوں تو غلط۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو اپنی اولاد کو کھلانے کے ڈر سے قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ تو کھانا یہ عین ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے کہ کھانا کھانے کے لیے جس کھانے کو تم استعمال کرتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صدقہ کی کوئی چیز کھا لیے، پتا چلا کہ یہ صدقہ کی چیز تھی، اور سادات کو صدقات کا لینا، اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ جب ان کو پتا چلا تو آپ نے اپنے حلق میں انگلیوں کو داخل کیا اور آپ نے قے اور الٹی کی کہ وہ حرام کا کھانا، وہ کھانا جو میرے لیے درست نہیں تھا، صدقہ کا مال، کہیں وہ میرے پیٹ کے اندر نہ رہ جائے اور کہیں میں جہنم کے حوالہ نہ ہو جاؤں۔ اتنے بڑے حکم کا ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ ہم سبوں کو معاف فرمائے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی پرورش کے لیے حرام طریقے سے کمانے کو مستقل ذریعہ بنا کے رکھا ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اس کو یاد رکھیے، جو آدمی رزق کی تلاش میں حرام کی طرف جائے گا، اس کی زندگی سے سکون اور چین چھنے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ سکھی روٹی کھائے گا لیکن حلال لقمہ اس کے پیٹ کے اندر جائے گا تو فرمایا کہ اس کو عبادت کا شوق ہوگا، وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ چلیے اگر ہم نے حرام طریقے سے اس کو نہیں کمایا، ہم نے حلال طریقے سے اس کو کمایا، تب بھی اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ اس طریقے کے ساتھ میں کھاؤ گے تو یہ تمہارے لیے صحت کا کام کرے گا، تمہاری تندرستی کے لیے کام کرے گا، لیکن اس کو سنت کے طریقے کے خلاف کھاؤ گے اور میرے طریقے کے خلاف استعمال کرو گے، مال تو حلال ہے، حلال طریقے سے تم نے کمایا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں نہیں رہے گا تو اس سے تمہیں نفع نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر کھانے کی سنت میں سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھانے جائیں تو دونوں ہاتھوں کو دھو لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب یہ کرونا آیا تو اس وقت میں پوری دنیا کی حکومتوں نے لوگوں کو باضابطہ اعلان کرا کر کے ایڈورٹائز کے ذریعے، پرچار کے ذریعے تمام دنیا کے لوگوں کو اس بات پر قائل کیا کہ دیکھو دیکھو، کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا، اور صرف پانی سے نہیں دھونا بلکہ صابن وغیرہ سے بھی دھونا۔ کیا بھئی صحیح نہیں ہے؟ اب میری تقریر میں ہاہوکاری کی ضرورت ہے، ایک آدمی میرے بغل میں ہونا چاہیے۔ بابو ادھر آ جاؤ، یہاں پر آؤ۔ چونکہ میں جو جمعہ میں بیان کرتا ہوں نا، وہ سامنے میں آدمی ہوتا ہے، اور میں کبھی کبھی کچھ بولتا ہوں کہ ہاں بھائی، تو آدمی بولتا ہے کہ ہاں۔ اب آپ لوگ اتنے دور میں ہیں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھائی میں جو بات بول رہا ہوں وہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ تو کھانے کی سب سے بڑی سنت جو ہے وہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ میں نے شروع کے اندر کہا، عزت والے عزت سے مانیں گے اور ذلت والے ذلیل ہو کر مانیں گے۔ پوری دنیا کو وہ حکم ماننا پڑے گا جو میرے نبی علیہ السلام نے آج سے 1500 سال پہلے ہم سبوں کو بتا کے گیا۔ اب دیکھ لو، اب یہاں پر جس بات کی طرف مجھے آپ کو اشارہ کرنا ہے، کیا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ بات بتلاتے ہیں کہ بیٹا ہاتھ جو تم دھو گے تو یہ میرے نبی کی سنت ہے؟ یہ ہے سوال میرا، جسے ہم ماڈرن کہتے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت بڑے دنیا دار ہیں اور ہمارا رہن سہن بہت ہی اسٹینڈرڈ ہے۔ ان گھروں میں تو باضابطہ مائیں اور باپ بغیر ہاتھ دھلائے اپنے بچوں کو کھانا نہیں پروستے، لیکن ان کے ذہن و دماغ میں کیا بات رہتی ہے کہ میرا بیٹا کھیل کر آیا ہے، کیٹانو ہاتھ میں لگا رہا ہوگا، اس لیے اچھی طریقے سے ہاتھ کو دھو کھاؤ۔ اور مائیں کہتی بھی ہے کہ بیٹا ہاتھ دھو لو، تمہارا ہاتھ گندا ہو گیا۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے بالکل کہ ہاتھ آپ ان کا گندا ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہاتھ دھلا رہے ہیں، مگر میں جو بات آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو فوائد ہمیں ملیں گے وہ ملیں گے ہی ہم اپنے گھر کے اندر اس سنت کو زندہ کریں کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ دیکھو کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ کو دھو لینا۔ میں اذان کے وقت تقریر اس وجہ سے کر سکتا ہوں، مفتی صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں۔ اذان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری مسجد میں اذان ہو، یعنی جس مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے تو اس وقت میں یقیناً گفتگو بند کرنی چاہیے،
لیکن دوسری مسجد میں اگر اذان ہو تو اس وقت میں گفتگو ہم جاری رکھ سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آدھے گھنٹے تک اذان ہوتی رہے گی. بے شک. تو سب سے بڑی سنت کھانے کی ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کو 3 حصہ کرو اور پیٹ کو تھوڑا سا خالی رکھو. ابھی اکثر آدمی شوگر پیشنٹ ہے، یعنی اس کا شکر کا مادہ تھوڑا بڑھا ہوا، بیماری تو نہیں ہے لیکن کسی کا تھوڑا بڑھا ہوا رہتا ہے، کسی کا گھٹا ہوا رہتا ہے. جب وہ حکیم کے پاس اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے، اتنی دیر میں کھانا، بھر پٹ کر کے کھانا نہیں کھانا. اور کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ بھائی تم کھانا زیادہ کھاتے ہو لگتا ہے. خرابی کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا. آج صبح ایک آدمی سے میں ان کی عیادت کے لیے گیا، وہ بیچارہ چل نہیں پاتا ہے، پریشان ہے. تو میں نے بولا کہ بھائی آپ اتنے ہٹے گٹے آدمی ہو مگر آپ اچانک کیسے جو ہے بیٹھ گئے، آپ چل نہیں پا رہے ہو؟ تو اس نے جو ایک بات کہی میں آپ کو نقل کرتا ہوں. اس نے کہا کہ امام صاحب میں تقریباً 2 سال سے زمین پہ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا. میں 2 سال سے کرسی میں بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا ٹیبل لگا کر کے، مگر میرے اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تو جو کرسی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا آج 2 سال سے زمین پہ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا. شاید اس وجہ سے میں جو ہے میرا پاؤں کام نہیں کر رہا ہے، اور جس دن سے یہ بات میرے دل کے اندر آئی ہے میں اس دن سے زمین پہ بیٹھ کے کھانا شروع کیا ہوں. الحمدللہ اب میں چل پھر کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. حضور کا طریقہ کیا ہے؟ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤ. اب اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہم نے دنیا والوں کو دیکھ کر یہ طریقہ اپنایا کہ ہمارے گھر میں ڈائننگ ٹیبل لگا ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے. اب اس میں سب ہیں بھائی، علماء بھی ہیں، معاف کیجئے گا، حاجی صاحب بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، ہمارے جماعتی ساتھی بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ماسٹر صاحب بھی ہیں، سب صاحب ہیں. یعنی ہم کرسی میں اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانا فخر کی بات سمجھتے ہیں. مگر یاد رکھیے سنت کے خلاف ہے. سنت زمین پہ بیٹھ کے کھانا ہے، دسترخوان بچھا کر کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے. خرابی تو پیدا ہوگی اور کھانے میں برکت بھی نہیں ہوگی. میں نے ایک کتاب مطالعہ کیا، اسلام اور جدید سائنسی معلومات. پاکستان کے کسی پروفیسر صاحب نے لکھا اس کتاب کو، بہت لوگوں کی نظر سے گزری بھی ہوگی. اس میں انہوں نے اس بات کا موازنہ کیا ہے کہ سائنس پہلے ہے یا اسلام پہلے ہے. کیا سائنس والے مسلمانوں کی چیزوں کو چرایا ہے یا مذہب اسلام سائنس کی چیزوں کو چرایا ہے؟ اس میں پروفیسر صاحب نے اس کا موازنہ کیا ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے، اور اس میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو جب کھانا تم کھا لو، پہلے تو بیٹھ کے کھاؤ، اس کے فوائد بتلائے، اور پھر فرمایا کہ جب تم کھا لو تو کھانے کی ایک بہت بڑی سنت کیا ہے کہ پلیٹ کو صاف کر لو، انگلیوں کو چوس لو. یہ بہت بڑی سنت ہے کھانے کی. تو پھر اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب اس کا ریسرچ کیا گیا، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے اور سائنسدانوں نے اس کا ریسرچ کیا کہ بھئی یہ مسلمانوں کا یہ طریقہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کرو، انگلیوں کو چوس لو. مگر ہم لوگ شرم سے ایسا نہیں کرتے، اور خاص طور پر اگر کوئی جو ہے دولہا بن کر کے نوروزی کے مہمان میں چلا گیا، اس کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہوئے کہ بھائی میں تو ابھی نیا نیا نوشہ بن کے دولہا بن کے آیا ہوں اور پھر میں پلیٹ کو صاف کر کے کھاؤں گا، انگلیوں کو چوسوں گا، تو سب مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے. ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے میرے غالباً جو ہے انہوں نے عراق کو فتح کیا یا ایران کو فتح کیا، اور جب دسترخوان لگا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے وہی سنت ادا کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ پلیٹ کو صاف کیا اور انگلیوں کو چوسا. تو اس کا جو غلام تھا وہ ان کے کان میں کہنے لگا کہ حضرت آپ جو اس طریقے سے کھا رہے ہیں نا، یہ سارے ایران والے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے ہیں کہ پلیٹ کو بھی نہیں چھوڑتے، انگلیوں کو بھی نہیں چھوڑتے. ان کا جواب کیا تھا کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر.
اور ویسے مولویوں کے پاس آپ نہیں پائیے گا. میں ایک جگہ بیان کیا, اس کے بعد کھانے بیٹھا تو کھانا چھوڑ دیا بہت سارا. تو بہت آدمی ہوتے ہیں بربے تکلف, ٹوک دیا کہ امام صاحب ابھی آپ نے بیان کیا کہ کھانا نہیں چھوڑنا, پلیٹ صاف کرنا اور انگلیوں کو چوسنا, پھر آپ نے کھانا چھوڑا. تو مولوی تو جواب دیتا ہے, کہیں چپ رہتا نہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ نے تو صحیح معنی میں سنت ادا کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر میں نے دوسری سنت ادا کی. کہا کیا؟ کہ میں نے یہ کھانا اس وجہ سے چھوڑا کہ بھئی کتے وغیرہ ہیں اور اللہ کی دوسری مخلوقات ہیں, اگر سب آدمی اسی طریقے سے پوچھ کے کھا لو گے تو وہ کیا کھائے گا. ماشاءاللہ. میں یہ مقولہ کیوں نقل کیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارے تھالی میں جو ہے برتن میں کھانا کوئی زبردستی دے دیا, زیادہ ہو گیا, اب ہم کھا بھی نہیں سکتے, اب اس کو چھوڑنا ہے. اب آپ کیا نیت کرتے ہو؟ کوئی نیت نہیں کرتا, سوچتا ہے کہ چلو چھوڑ دیا ٹھیک ہے, کیا کریں گے, کھائیں گے نہیں. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کھانا آپ برتن میں چھوڑ دیتے ہیں یا چھوڑ جاتا ہے, اس میں بھی آپ کو یہ نیت کرنی ہے اور گھر والوں کو تاکید کرنی ہے کہ اس کو کسی ایسی جگہ میں ڈالو جہاں اللہ کی دوسری مخلوقات اس کو کھائے, وہ ضائع اور برباد نہ ہو. تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب اس پر ریسرچ ہوا کہ آخر پلیٹ کو صاف کر کے کھانے کا حکم کیوں ہے, تو اس میں یہ بات آئی کہ طرح طرح کے کھانوں میں الگ الگ وٹامن ہے. جو اس لائن کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں وٹامن اے بی سی پتہ نہیں کیا کیا ہے. الگ الگ کھانوں میں الگ الگ اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کی قدرت رکھی ہوئی ہے جس سے اس کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے. تو لکھا کہ وٹامن چونکہ وزنی ہوتا ہے اور جب وہ کھانا آدمی کسی برتن میں کھاتا ہے, کسی پلیٹ میں کھاتا ہے, تو وزنی ہونے کی وجہ سے اس کا سارا وٹامنز جو ہے وہ پلیٹ کے نیچے کے تہ میں جا کے جمتا ہے. اس وجہ سے اس کو جب صاف کر کے آدمی کھائے گا تو صحت مند ہوگا. اسی طریقے سے انگلیوں کو چوسنے کے بارے میں اس پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ جب امریکہ والوں کو پتا چلا تو اس نے 10 آدمی کو کھانا کھلایا 1 ہفتہ تک, وہ چمچ سے, اسپون سے, اور 10 آدمی کو کھانا کھلایا ہاتھ سے, اور پھر اس کے بعد وہ دونوں کے ہاضمہ کو چیک کیا کہ کس کا ہاضمہ جو ہے جو صحیح ہے. تو دیکھا کہ انگلیوں کو چوس کے کھانے والا, انگلیوں سے کھانے والا جو کھانا کھایا تو اس کا ہاضمہ ٹھیک تھا, اور جس نے اسپون اور چمچ سے کھایا اس کا ہاضمہ غلط تھا. اللہ. سائنس بعد میں ہے, اللہ کا نظام پہلے ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام پہلے ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں مسلمانوں, اللہ نے جو شریعت ہمیں دی ہے, اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے, بڑا مبارک دین ہے, بڑی پیاری شریعت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں. یہ جو پہران اور یہ ٹوپی اور یہ جو ہم لوگوں کا لباس ہے نا, یہ کوئی اللہ کی طرف سے ڈریس کوڈ نہیں ہے. یہ تو ہمارے بزرگوں کا, ہمارے اکابرین کا ایک طریقہ ہے. اسلامی ڈریس کوڈ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کا سفر سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک, اور عورتوں کا پورا جسم. آپ کوئی بھی ایسا کپڑا استعمال کرو جس سے پورا جسم ڈھکے آپ کا, عورتوں کا, اور مردوں کا ناف سے لے کر گھٹنے تک. ایک بات جو ہمارے نوجوانوں کے اندر اس وقت میں چلا ہے, بعض نوجوان بال کٹ کرتے نا, بال. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر میں بھی بال ہے, اور آپ کے سر میں جو بال کبھی برتا تھا سفر کے موقع پر تو کندھے تک پہنچتا تھا, کندھے تک, اور کبھی آپ کے کان کے لو تک, اور کبھی بالکل چھوٹا. اب یہ پتہ نہیں ہمارے نوجوان کہاں سے یہ کٹ لے کے آئے ہیں دوسرا والا, کہ عجیب عجیب کٹ جو ہے ہمارے نوجوانوں کا اس وقت میں جو ہے اپنے بالوں کے سلسلے میں ہے. کبھی ہم نے پتہ نہیں کیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے بال رکھنے میں. ہم کنگھی بھی کرتے ہیں, ہم بالوں میں تیل بھی لگاتے ہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے سر میں تیل لگائے, اور شوہر کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھی اپنی بیوی سے جو ہے سر میں تیل لگوایا کریں. ایک سنت زندہ ہو کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر میں تیل لگاتی تھی, اور سرہانے ایک کپڑا رکھتی تھی, اور کبھی تیل کی وجہ سے وہ کپڑا بھیگ جاتا.
ہم اپنے سر کے اندر بال رکھیں گے جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ جھلکے۔ آپ سر میں کنگھی کیا کرتے تھے، ہم بھی کنگھی کرتے، ہر آدمی کنگھی کرتا ہے، لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہوتی، ہم تو اپنے بالوں کو اچھا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنگھی کیا، اس لیے ہم نے کبھی کنگھی کیا۔ میرے محترم بزرگار دوستو، یہ جو مدارس ہیں نا، مدارس، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی عادت، آپ کے اخلاق کو بچوں کو بتلایا جاتا ہے اور اس کو عملی مشق کرایا جاتا ہے، تاکہ جب یہ پوری دنیا کے اندر پھریں اور پوری دنیا کے اندر چلیں تو پورے دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیں کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے رقم کو، ہم اپنی کمائی کو، جو ہم بڑی محنت کے ساتھ میں کماتے ہیں، بڑی جد و جہد کے ساتھ میں کماتے ہیں اور بڑی مشقت کے ساتھ میں کماتے ہیں، اس رقم کو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف خرچ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کریں۔ جو شادیوں میں اور دوسری چیزوں میں جو فضول خرچیاں بڑھ رہی ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کا صرف 2% حصہ آپ مدارس کے اور مکاتب کی امداد کے اندر لگائیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر اور دنیا کی زندگی کے اندر، آخرت کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ یہ مدارس والے بیچارہ در در پھرتے ہیں، یہاں وہاں پھرتے ہیں، وہ آپ سے چندہ لا کر، آپ سے رقم لا کر کے جو ہے کیا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذہین بچے کو، میرے گھر میں جو بیٹا سب سے زیادہ ذہین ہو، سب سے زیادہ سمجھدار ہو، سب سے زیادہ بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو آپ مدارس کے اندر بھیجیں، اس کو دین کے علم دیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو زبان سکھائیں۔ میں تو نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دنیا کی تمام زبانیں سیکھیں، آپ انگریزی میں بات کرنا سیکھیں، آپ اسپینش سیکھیں، آپ چائنیز سیکھیں، آپ عربی سیکھیں، تاکہ دنیا کے تمام انسانوں تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی چونکہ میں نے ایک جملہ کہا کہ آپ کا مال ایسی جگہ پر لگے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بتلائی جاتی ہے، آپ کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت میں مدرسے میں پڑھنے والا بچہ فرشتہ ہے، فرشتہ۔ دنیا کے رونقیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ 4 بھائی ہے گھر میں، وہ 3 جو ہے پینٹ شرٹ میں اور ڈپ ٹاپ میں ہر وقت گھومتا ہے، ایک بیچارہ مولوی صاحب پیران پاجامہ پہن کے جاتا ہے، اس کا بھی دل تو کرتا ہوگا کہ میں بھی اسی کی طرف پھروں، لیکن نہیں، وہ اپنے نفس کو، خواہشات کو دبا کر کے، بھائی بچے ہمارے پھر رہے ہیں چندہ کے لیے، آپ حضرات گزارش ہے آپ حضرات سے 500 1000 2000 جتنا ہو آپ جو ہے اس میں ڈالتے بھی رہیں، تھوڑا تھوڑا امداد بھی مدرسے کو کرتے رہیں۔ آپ کا مال متقی کھائے، آپ کا مال ایسی جگہ لگے جہاں سے دین پھیل رہا ہو اور قرآن کی تعلیم عام ہو رہی ہو۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام ادارے کو، یہ ادارہ بھی ہے نعمان عشیش آغاچی دارالعلوم، اور بھی دیگر ادارے ہیں، مگر آپ چونکہ اس وقت یہاں پر ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ امداد کریں۔ ان بچوں کے پیچھے مستقل اخراجات ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں جہاں پر بچوں کو انسان بنایا جاتا ہے، دنیا کے اندر جینے کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے۔ آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا، میں تو اس کا اندازہ کرتا ہوں۔ اگر میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کے ملنے کا انداز بالکل الگ ہے۔ جو مدرسے میں پڑھتا ہے اس کا جو انداز میرے ساتھ میں ملنے کا ہوگا، یا جو اور عصر علوم حاصل کرتا ہوگا اس کے جو ملنے کا انداز ہوگا بڑا عجیب ہے، آپ اس کو محسوس کریں گے۔ اس لیے آپ کا مال ایسی جگہ لگے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی ہو۔ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنت کو انشاءاللہ داخل کریں گے تو دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں، مگر اسی کے اندر جو ہے کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔